السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ ان کل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا آتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان۔ قال والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا فلما واللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے اختتام پہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 ہے۔ بڑی مشہور و معروف قرآن کریم کی آیت ہے اور اکثر لوگوں کو تو زبانی یاد ہوگی ہوئی ہے اور جب پڑھی جائے تو اس کا معنی اور مفہوم پتہ ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی روزوں کی، رمضان کی فرضیت، اہمیت اور اس کی انسان کی ایمانی زندگی میں کردار کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ کاتب یکتب عربی زبان میں کہتے ہیں کہ چیز کا لکھنا یا کوئی چیز کا فرمان جاری ہو جائے، جیسے کوئی قانون پاس ہوتا ہے، کوئی آرڈر، کوئی ایس آر او، کوئی قانون سازی کر کے وہ فرمان جاری کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ اسمبلی نے، یہ صدر نے، یہ وزیر اعظم نے قانون بنایا ہے تو یہ آج سے نافذ العمل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ روزوں کی فرضیت ہے اور اس کی اہمیت کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی نئی فرضیت نہیں ہے، یہ تم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ یہ روزوں کی اہمیت آ گئی۔
اور اس کی فضیلت بیان ہوگی۔ پہلی اہمیت کیا ہے کہ روزہ فرض ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی عبادت نہیں ہے جو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی امتیوں کے لیے ہے، یہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کے لیے بھی تھے۔ اور ایمانی زندگی میں اس کا کردار، ایک مومن کے ایمان کی بہتری کے لیے روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس آیت کے آخری حصے میں اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے اس کے لیے روزے سے اچھی عبادت کوئی۔ نماز کی اہمیت اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس سے بڑھ کر تمام اعمال کی اساس اور بنیاد توحید ہے۔ توحید اور نماز کے بعد اگر کوئی عبادت، کوئی عملی عبادت انسان کے ایمان کو یا انسان کے سوچ کو، دل کو اللہ کے خوف سے سرشار کر دیتی ہے، اس کے ایمان کو ایک محبوب اور متقی مسلمان والا ایمان بناتی ہے، تو وہ روزہ ہے۔ اللہ نے یہ تین چیزیں اس آیت میں بیان کر دی کہ ایمان والوں کے لیے روزے فرض کر دیے گئے، یہ اس کی فرضیت ہے، اس کی اہمیت ہے کہ یہ فرض ہے، یہ رکھنے ہی رکھنے ہر بندے۔ پھر آگے فضیلت کیا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی یہ اتنی محبوب عبادت ہے کہ پہلے مسلمان بھی رکھتے تھے، یہ لوگوں نے خود اپنے نام رکھ لیے، یہودی، عیسائی، پھر قرآن میں اللہ نے ان کی ناموں کی وجہ سے مخاطبت کیا۔ باقی ہر نبی جو ہے وہ دین اسلام کا پیروکار ہے، ہر نبی کی تبلیغ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، شرک سے روکنا ہے۔ اور ایمان کی مضبوطی لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے؟ تمہیں کیوں روزوں کا کہا جا رہا ہے؟ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیوں کیے تھے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیوں بننا ہے؟ آقا علیہ السلام ہر خطبہ میں، ہر واعظ میں، خصوصی طور پر جمعہ، عیدین یا کوئی اجتماع ہوتا تو آپ قرآن کریم کی جو آیات تلاوت فرماتے خطبہ میں، ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس طرح حق تقاتہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حالت میں ہو کہ تم فرما بردار ہو۔ یہ روزے کی اہمیت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک عربی عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دیہاتی ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ دیہاتی ہے، یہ گاؤں کا، یہ پنڈ کا رہنے والا ہے، تو عرب اس کو عربی کہتے تھے، جو صحراؤں میں، جو بدو تھا، جو عرب کی ان میدانوں میں رہتا تھا جہاں بکریاں چرانے والے زیادہ تر، یا کاشتکاری کرنے والے، یا گاؤں یا صحراؤں میں رہنے والے لوگ تھے، وہ عربی ہوتے تھے۔ یعنی متعلقہ علاقے کا بندہ نہیں ہے، دور دراز علاقے کا ہے، یعنی جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا نیٹیو اور نان نیٹیو۔ نیٹیو کہتے ہیں جو ہمارا متعلقہ ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہماری نسل کا ہے، ہماری قوم کا ہے، وہ اس کو ایک قسم کا نان نیٹیو کہتے تھے، کہ یعنی یہ ہمارے علاقوں کا نہیں ہے، یہ باہر کا ہے، عرب کے علاقوں کے باہر کا، اس کو عربی نام دیتے تھے۔ آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فقال ادلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں، جس کو زندگی کا حصہ بناؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب یہاں پر میں حدیث کی ابتدا میں ایک شکوہ بھی اور ایک نصیحت بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ شکوہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ ہم سوال کریں دین کے بارے میں۔ سوال کیا ہے؟ اکثر وہ کہا جاتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آئے گا، اور مختلف احکامات ہیں، اعمال ہیں جن پر کہا گیا کہ وہ عمل کرو تو جہنم سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عمل کی زندگی میں شمولیت 100% انسان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اصل ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہر وقت یہ سوچ لگی رہے کہ کون سا عمل ایسا ہے میری روزمرہ کی بنیاد پر، روزانہ کی زندگی کے کاموں میں ایسا عمل مجھے پتہ ہو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو مجھے جہنم سے آزاد کر دے، دور نہیں کر دے، آزادی دلا دے کہ یہ بندے کا نام تو اس لسٹ میں ہی نہیں ہے جو جہنمی ہے، وہ لسٹ سے ہی نام نکل جائے بندے کا، وادخل الجنہ، اور جنت میں لے جائے۔ اب جنت میں جانے والے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی ہے، آپ کثرت سے مانگتے تھے، اور مانگتے بھی کس وقت تھے؟ جب اللہ کا محبوب ترین وقت ہے، جب اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اللہ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شفا ضروریات حاجات بنوانے والا؟ ہم لوگ گھوڑے بیچ کے سوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ نیند پوری کر لیتے ہیں، اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ چلے ہم نے فجر اٹھ کے پڑھ لی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن تہجد کی نماز جو ہے یہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے، بڑی محبوب ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے اپنے قیام میں، اور آپ نے یہ ترغیب دی کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کرنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کہیں گے یہ فلاں فلاں بندہ ہے، اس کے اعمال کو نہ دیکھو، اس کا رجسٹر بند کر دو، اس کو جنت میں بھیج۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے، اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل کرنا۔ ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہماری باتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری عبادتیں، ہمارے اذکار اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اعمال کے اوپر بڑا فخر کریں۔ تھوڑے سے عمل ہیں، اور وہ بھی اللہ معاف کرے اکثر و بیشتر ریاکاری کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا جی کہ میں نماز بہتر کر لوں تو مسجد میں پڑھ رہا ہوں، گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ جیسے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل شرارتی لڑکے چلاتے ہیں، کوئی حد ہی نہیں، کوئی سپیڈ ہی نہیں، جس طرح ٹیڑھی میڑھی چلے، گھر میں جس طرح مرضی پڑھ لی، مسجد میں آ کے بڑی نکھار کے پڑھے گا، ذرا امام صاحب دیکھ رہے ہیں مجھے، کوئی بات نہ کرے جی کہ نماز بڑی تیز پڑھتا ہے۔ تو یہ نمازیں تو ریاکاری کی ہیں، اللہ ایسی نمازوں ایسی باتوں سے محفوظ رکھے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم اور جہنمیوں کے درجے سے نکل جائے اور جنتیوں میں شامل ہو جائے۔ اور جنت میں دوجا جانے والا جو لوگ ہیں وہ کون ہوں گے؟ جن کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور برائیوں کا وزن ہوگا، پورا حساب کتاب ہوگا، وہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تیسرے جنتیوں کا جو گروہ ہے وہ اعراف کا ہے۔ مقام اعراف اللہ نے جنت کے قریب ایک مقام بنایا ہے جہاں پر کئی ہزار سال وہ لوگ جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ کھڑے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہ بھی بڑی آزمائش اور تکلیف کا سبب ہے کہ ایک شخص کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، وہ سامنے کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ کھا پی رہا ہے، لیکن وہ خود نہیں کھا سکتا، اور یہ کوئی 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، کئی ہزار سال کی بات ہے۔ اور چوتھا اور آخری درجہ وہ لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے بھوک بھر بھر کے جہنم سے نکال کے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے، کیونکہ یہ اگلے تینوں مرحلے بڑے خطرناک ہیں، ہم میں اتنی سخت نہیں ہے۔ تو صحابی نے صحابہ کے لیے بھی ایک بڑی نصیحت کی بات تھی، ہمارے لیے بھی ہے، آ کے سوال سیدھا یہ کیا، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اگر جنت میں جانا ہے تو پہلا کام یہ کرو کہ توحید پکی کر۔ آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں، جب بھی پوچھا گیا بہترین عمل کون ہے، جنت میں لے جانے والا عمل کون ہے،
اللہ کے ہاں محبوب عمل کون ہے؟ پہلا کام جو اللہ کے نبی نے بیان کیا نا اکثر و بیشتر حدیث میں، وہ توحید ہے۔ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ تیری بیس ہونی چاہیے، بنیاد ہونی چاہیے اعمال کی، دنیا میں زندگی گزارنے کی۔ اس کے اوپر پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ پہلی تو نے منزل ڈالنی ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نمازیں پڑھنی۔ اب یہ جو ہے نا کچھ لوگ سختی کر دیتے ہیں، جی نمازیں پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی، پوری سے کیا مراد ان کی ہوتی ہے؟ جی اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا ضروری کام کی وجہ سے اگر کسی دن سنتے نہیں پڑھتا تو اس کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، سختی شروع کر دیتے ہیں، جی تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز، یہ کتنی رکعات ہیں؟ دن اور رات میں 17، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، کتنی ہوگی؟ 10 ہو گئی۔ 3 مغرب کی، کتنی ہو گئی؟ 13۔ 4 عشاء کی، 17 رکھتے ہو گئی۔ اس سے زیادہ نماز اللہ نے فرض نہیں کی، لیکن جو نوافل ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ فرض نمازوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے کہ وہ نماز 2 رکعتیں تو بڑی اچھی پڑھی، لیکن باقی 2 رکعتوں میں دھیان پڑا کہ میرے ساتھ امام صاحب نماز پڑھے، میرا بھائی بھی آ گیا، میرا والد بھی آ گیا، وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ 40 سے 100 کی سپیڈ میں پڑھی ہیں، اور وہ آخری 2 رکعتیں کس طرح پڑھی ہیں؟ بالکل 10 اور 20 کی سپیڈ پہ آ کے دھیمی ہو کے پڑھ لی، تاکہ ساتھ والا یہ نہ کہ یہ تو بڑی تیز نمازہ پڑھتا ہے، یہ تو اللہ تسان کرنا ہے۔ یہ جو کمی کوتاہیاں رہ جائیں گی نا، ان کو کس طرح پورا کرنا ہے؟ نوافل کے ذریعے۔ نوافل کی پسندیدگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے نوافل جو پڑھے ہیں نا، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوافل پوری زندگی نہیں چھوڑے، 2 نمازیں فرض نماز کے علاوہ، ایک فجر سے پہلے کی 2 سنتے اور دوسری عصر سے پہلے کی سنتے، اور ایک روایت میں ہے کہ فجر کی سنتے اور وطر آپ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے لوگ تو اللہ معاف کرے سفر میں نماز بھی نہیں پڑھتے، کہیں پکے نمازی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جائیں گے گھر تو کٹھی 3-4 پڑھ لیں گے، اور رستے میں کھانا کھانے کے لیے تو رکے ہو نا، قضائے حاجت کے لیے تو وقفہ کیا ہے نا، تک شاپ کوئی پیٹرول پمپ دیکھا ہے، گاڑی والے کو کہتے ہو پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہو، اور بھائی یہ یہاں پہ کوئی پیٹرول پمپ آئے گا روکنا، وہ قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، طبیعت کچھ ناساز ہو رہی ہے چائے پی لیں گے، وہ 5-10 منٹ تمہارے لیے نکل آئے، اللہ نے سفر میں بڑی نمازیں ویسی ادا کر دیں، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت، باقی مغرب ہے وہ 3 پوری پڑھنی، فجر ہے وہ 3 پوری پڑھنی، اللہ نے ویسے ہی رخصت کر دی، اور یہ آسانی فرما دی کہ اگر کوئی چاہے تو نماز کو جمع بھی کر سکتا ہے سفر میں، کوئی بیماری کی حالت آ گئی، پریشانی کی حالت آ گئی، کوئی بارش ہو گئی، کوئی موسم کی خرابی ہے، کسی کا عزیز کوئی ہاسپٹل میں ہے، وہ کسی مریض کے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ نمازیں اکٹھی بھی کر سکتا ہے، اتنی رخصت اللہ نے دی۔ اس کے باوجود اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب اللہ یوم القیامہ الصلاۃ او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سوال اعمال میں جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے اس اعرابی کو فرمایا کہ اللہ کی توحید اور شرک سے بچنے کے بعد پہلا کام تو نے کیا کرنا ہے؟ فرض نمازیں پڑھنی۔ ان فرض نمازوں کے علاوہ آپ اگر اللہ کے نبی کی قربت چاہتے ہیں، ایک صحابی نے سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میری مدد کر نوافل کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، کس طرح؟ تو نفلی نماز کثرت سے پڑھ۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ نبی کریم کی جو نفلی نماز ہے نا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، 2 رکعات فجر سے پہلے، پھر اس کے بعد چاشت کی 2 رکعات، سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر
اس کے کوئی گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے بعد اشراق کے بعد چاشت کا وقت آتا ہے، اس کی 2 بھی ہیں 4 رکعت بھی ہیں۔ اس کے بعد اوابین ہے زوال سے پہلے، اس کی 6 رکعت اور 12 تک پڑھی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے وقت تہجد کی نماز کا اجر لینا چاہتا ہے وہ ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 بھی پڑھی ہیں 4 بھی پڑھی، یہ آپ کے نوافل تھے۔ پھر مغرب سے پہلے 2 رکعت، پھر مغرب کے بعد 2 کر کے 4 رکعت، پھر عشاء کے بعد 4 رکعت 2 کر کے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص ایک سلام کے ساتھ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے نا، اس کو اسی طرح ثواب ہے کہ جیسے اس نے قیام اللیل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب شب قدر کی کتنی فضیلت ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے وہ ایک رات۔ یعنی ایسے مہینے جس میں ہر وقت اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، کوئی وقفہ نہ ہو، کنسسٹنٹلی بغیر رکے تھکے عبادت کی جا رہی ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ اور جو شخص اس اجر کے قریب اجر لینا چاہتا ہے عام دنوں میں، وہ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھے ایک سلام کے ساتھ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب تو رمضان آنے والا ہے، تو رمضان کی تیاری میں کیا ہے کہ سحریوں کا بندوبست کرنا ہے، افطاریوں کا بندوبست کرنا ہے، گھر میں راشن ڈال دیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ رمضان کے اندر حلال طریقے کو اپناتے ہوئے جتنی فضول خرچی، جتنی نافرمانیاں مسلمان کر رہے ہیں نا، کوئی نہیں کر رہا۔ افطاریوں کے نام پر رزق ضائع ہو رہا ہے، سحریوں کے نام پر عبادت کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور ایسے مسلمان بھی ہیں جی فلاں مسجد میں جا کے تراویح پڑھیں گے، وہاں پر جو ہے نا وہ بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے، کھجورے اور کعوہ ملتا ہے، وہاں پر وہ کھانے پینے کو کچھ دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہے؟ روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ اور جس بندے کا پیٹ بھرا ہوگا اس سے پہ کیسے تقوی آئے گا؟ اس کو تو نیند ہی آنی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ مطہرہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر ایسا وقت بھی آیا کہ 2 مہینے اسودین، 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اسودین کیا ہیں؟ ایک کالی چیز کھجور، دوسری مٹکے کا پانی۔ اس کو کالے سے مشابہت کیوں دی گئی؟ وہ مٹکے میں پانی اور ڈھکن رکھ دو تو اس کے اوپر روشنی نہیں جاتی، تو وہ بھی کالے رنگ کا ہی ایک ٹیکسچر دیتی ہے۔ کہ کھجور اور پانی پہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، امام کائنات۔ اور آج کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، قلین ہیں، گدے ہیں، بہترین بیڈ ہیں، صوفے ہیں، پنکھے ہیں، کولر ہے، اے سی ہے، اس طرح کی سہولتیں تو اس دور کے امیر بندے کو بھی نہیں تھی۔ ہم کبھی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں، عرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس طرح کی سہولتیں اس وقت کے امیر بندوں کے پاس میں نہیں تھی جتنی سہولتیں ہمیں مل گئی ہیں۔ ایک بندہ ہے اس کا دل نہیں لگ رہا، اس نے گھر میں ٹی وی لگا لیا، کیبل لگا لیا، موبائل ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ وقت گزار رہا ہے۔ یہ سوچ ہی نہیں، یہ خیال ہی نہیں کہ میرا اگر کوئی پریشانی ہے میں قرآن پڑھوں، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پڑھ لوں، کسی عالم کی، کسی علم والے کی بات سن لوں، کوئی دین کا مسئلہ سیکھ لوں۔ اور چلو پورا دن نہیں تو کم از کم دن میں 1-2 مسئلہ تو سیکھا جا سکتا ہے نا، کہ ہر وقت موبائل پہ ہم نے فنی ویڈیوز ہی دیکھنی ہے، ہر وقت موبائل پہ وقت ہی ضائع کرنا ہے۔ اور ستم بلائے ستم کیا ہے؟ کوئی ایک غیر معیوب نامناسب بات یا حرکت سنی، وہ آگے دوستوں میں بھی پھیلا دی۔ جی کیا ہے جی، وہ اس نے لفظ بڑا برا بولا ہے لیکن اس کا انداز دیکھا جی بڑا فنی ہے، بڑا ہنسانے والا ہے۔ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے لیکن وہ دیکھے لوگوں میں اتنے مولویوں نے اتنی سختیاں کر دیا کہ انسان ہنس کھیل بھی نہیں سکتا۔ بھائی کھیلو، ہنسو، کون تمہیں منع کرتا ہے؟
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی یاد رکھو. آپ نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. جھوٹا بندہ تو ویسے ہی بدترین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے. اب تم کس دعاؤں سے اللہ کا سہارا لے رہے ہو؟ وہ رحمت کے فرشتے جو تمہارے لیے بخشش کی، مغفرت کی، اللہ کی قربت کی دعائیں کریں گے، ہمارے اس جھوٹ کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے، اور اوپر سے ہم نے پتہ بھی نہیں، ہم توبہ بھی نہیں کر رہے. اور اس کے بعد لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے. رمضان میں نہیں لوگ باز آتے. ہم نے رمضان کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض نمازوں کے بعد تو نے فرض زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے. اب یہاں پر 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں. توحید باری تعالیٰ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرانا، شریک نہیں کرنا. فرض نمازیں، رمضان کے فرض روزے اور فرض زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں. حج کا ذکر نہیں ہے، وہ علیحدہ سے حدیث ہے، حدیث جبریل ہے، جس کے اندر تذکرہ ہے کہ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے. یہاں پر جنتی کے لیے، ایک عام شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فہم اور ادراک اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں حج کرنا. آج دیکھ لیں، آج گورنمنٹ کے کوٹے پر جو حج ہے وہ 12 لاکھ سے زیادہ کا ہے، اور اس میں بھی لوگوں نے پیسے جمع کروانے ہیں. تو قرآن اندازی میں نام آیا تو پھر، اور جب ادھر جانا ہے ادھر جانے کے لیے بھی پیسے لے کے جانے. یعنی ایک عام بندے کے لیے گورنمنٹ کے ذریعے حج کرنا بھی کو 15 سے 20 لاکھ کا پیکج بن چکا ہے. اور ایک عام بندہ جس بیچارے نے کرائے کے گھر میں زندگی گزارنی ہے، جس کا دکان بھی کرائے پہ یا ملازمت کر رہا ہے، اس کے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ نکالنا مشکل ہے. اللہ کے نبی نے اس کا ایک آسان حل بھی بیان کر دیا. اگر استطاعت ہے تو حج کرو، نہیں ہے کوئی نہیں، ان 4 کاموں کو بنیاد کر لو. ہر وقت کا کرنے کا کام، اپنی توحید کو ٹھیک رکھو. شرکیہ کلمات، شرکیہ دعائیں، شرکیہ محفلیں. ایسے لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو بیچارے یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی اہل بیت کو، ان سے بھی تھوڑا کنارہ کش ہو. پھر فرض نمازوں کا اہتمام کرو، ان کے وقت پر نمازیں پڑھو. رمضان آئے تو فرض روزے رکھو. زکوٰۃ سال پورا گزر جائے تو مال میں سے اگر اللہ نے مال اتنا دیا ہے جس کی کم از کم مقدار 52.5 تولے ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر مال ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. اس کی زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ، 100 میں سے 2.5 روپے. آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ پڑا، اس میں سے کتنے دینے؟ 2,500. اب لوگوں کو یہ بھی بڑا بوجھ لگتا ہے، اور بیوی بچے کہیں گے نا جی آج طبیعت تھوڑی بوجھل ہو رہی ہے تو باہر جا کے کھانا کھائیں. ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہے، اور پھر بھی اس ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ بچوں کو لے کے جائے گا. 10-15 ہزار سے کم کے پیزا برگر شوارمے اور یہ ہوٹل سے کھانا نہیں کھا کے آئے گا. سستے سے سستے ہوٹل میں بھی ایک چھوٹی فیملی 8-10 ہزار کا کھانا کھاتی ہے. اور زکوٰۃ اللہ کتنی مانگتے ہیں؟ کب مانگتے ہیں؟ ہر مہینے نہیں، 3 مہینے بعد نہیں، 6 مہینے بعد نہیں، سال بعد. لاکھ کے پیچھے 2,500. اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کا مال پاک ہوگا، دل سے مال کی محبت کم ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس شخص نے جب یہ باتیں 4 سن لی اور کہنے لگا کہ جب میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اسی پہ زندگی گزاروں گا، وہ چلا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے نا تو اس شخص کو دیکھ لیں. اب دیکھیے یہ جنت کی بشارت کون دے رہا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل تو اتنے مسلمانوں کے حالات برے ہیں، کوئی بھی نانگا مانگا الٹے سیدھے کپڑے پہنا ہوا گندا میلا بندہ کہ نہیں جی جا تینوں میں بشارت دیتی ہے، تینوں نمازاں معاف نے، تو میرا مرید ہے، تو ساڈی گدی دا مرید بن گیا. ساڈے تو جڑا نا وہ دربار دا
ساڈے سجادہ نشینی چ آ گئے ہیں، ساڈی ولایت چ آ گئے ہیں، وہ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات کی کوئی وقت نہیں تم لوگوں نے رکھی، اللہ کے نبی کی کوئی اہمیت نہیں چھوڑی، کہ اللہ کے نبی عام سے عام انسان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی توحید ٹھیک رکھنا، فرض نماز نہ چھوڑنا، رمضان کے فرض روزے رکھنا، اپنے مال میں سے اگر صاحب نصاب ہو سال کے بعد اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنا۔ عام بندہ عربی جو بکریاں اور اونٹ چارتا ہے، جس کے پاس کوئی لمبے چوڑے کھاتے نہیں ہیں، جس کے پاس ہماری طرح کے بینک میں پیسے لیدا، گھروں میں لیدا، جیبوں میں کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ ہیں، ایزی پیسہ جائز کیش میں لوگوں نے ہزاروں لاکھیں رکھے ہوتے ہیں، وہ جی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی بل جمع کرانا کوئی چھوٹی موٹی کے لیے، یہ ساری پریکٹیکل چیزیں۔ اس طرح کا بندہ جس کا اڑنا بچھوڑنا کیا ہے کہ بکریاں چرا دیں، کسی کی فصل کاشت کر دی، کسی کا مال دودھ پنیر لے کر بیچ کے اپنا روزی روٹی کر دی، اس کو کہا کہ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے اتنا سستا سمجھ لیا جنت کو، اللہ کے دین کو، کہ کسی بندے نے اٹھ کے کہا کہ تو نمازیں ٹھیک ہے پڑھی جاتی ہیں پڑھ، نہیں پڑھی جاتی نہ پڑھ، اسی تینوں بخشا لیں گے۔ کس وجہ سے ہم نے اس بات کو سمجھ لیا؟ اللہ کے نبی نے تو یہ رستہ نہیں دکھایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اب رمضان کی تیاری ہم نے کرنی ہے رمضان سے پہلے، اچھی بات ہے آپ گھر میں سحری افطاری کا سامان رکھیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں۔ اللہ کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ دین میں اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھی رہائش منع نہیں ہے، اس کو برکت کہا گیا ہے، لیکن ایک حد تک۔ آپ کے گھر میں مہینے کی ضرورت ہے 20 کلو آٹا، آپ جان بوجھ کے 40 کلو رکھ لیں، آپ کی سحری افطاری 1-2 کھانے سے ہو جاتی ہے، لیکن 2-3 قسم کی آپ چاٹے بنائیں، پکوڑے بنائیں، کھانے میں 2-3 قسم کے سالن ہو، سحری میں جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا لوازمات لوگوں نے شروع کر لیے ہیں جی۔ کچھ لوگ تو اتنے حضرت ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کا، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، عبادت کرنے کی بجائے، نوافل پڑھنے کی بجائے، دعائیں کرنے کی بجائے دوستوں کا جتھا بنتا ہے، فیملیوں کو لے کر جی باہر سحری کرنے جا رہے ہیں جی، یہ رمضان کی برکتیں ہیں جی۔ اب دیکھیں شیطان کیسا مینیپولیٹ کرتا ہے، ذہن کو کیسا معاف کرتا ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں گھر میں خرچ کرنا اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بہترین صدقہ ہے، گھر والوں کے لیے خیر کا ان پر پیسے خرچ کرنا کتنا نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کہا تھا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک بڑے ہی جلیل القدر صحابی، امیر، ان کی جو ہے بیگم بڑی امیر تھی، مالدار تھی، خود وہ بڑے غریب اور مفلس تھے۔ تو ایک سال تو اتنی حالت خراب ہوئی کہ ان کی بیگم نے جب اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالی تو عبداللہ بن مسعود کو کہنے لگی کہ تمہارے حالات آج کل اچھے نہیں ہیں، کیا میں تمہیں زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال اللہ کے نبی سے پوچھو، ہم لوگ کا ہوتا ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم خود ہی مفتی بن جاتے ہیں، نہ قرآن کو دیکھنا، نہ حدیث کو دیکھنا، کسی عالم محدث مفتی سے پوچھنا کیا ہے جس کے بارے میں وہ قرآن و حدیث سے دلیل دے۔ جی بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں نے جو مرضی کہا کہنے دو، بزرگ تو کہتے ہیں، میرے گھر میں بھی بزرگ ہیں، آپ کے گھر میں بھی بزرگ ہیں، اب ہم میں سے کئی نمازی خود بزرگ ہیں، ہم تو دن رات کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن بات اس کی قدر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا، وہ بزرگ قابل عزت ہے، قابل قبول ہے، جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے۔ ان کا نام تھا، ان کی بیگم کا نام زینب رضی اللہ عنہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے، دیکھا وہاں پر ایک اور عورت کھڑی ہے، انصاریہ صحابی تھی، اتفاق سے ان کا نام بھی زینب تھا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ آپ ادھر آئی ہیں کیا؟ کہتے جی میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے خاوند بڑے غریب ہیں، میں اللہ کے نبی سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ کیا خاوند کو دے سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا میرا بھی یہی مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دونوں صحابیات نے وہ اپنا سوال رکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا خاوند مفلس اور غریب ہے
اس کو تم زکوٰۃ دے سکتی ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، خاوند اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے ان بہن بھائیوں کو اور ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کفیل ہے، ان کی کفالت ان کے ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کسی بچے کے پاس یا بیوی کے پاس مال زیادہ ہے، یا اس کو کوئی مال ملا ہے اور اس کا خاوند غریب ہے، مقروض ہے، یا اس کے اوپر ایسی کیفیت ہے کہ وہ صاحب زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ مصرفین میں آ گیا ہے، زکوٰۃ کے حقداروں میں آ گیا ہے، تو اس کو بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پر اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ اب اللہ کے رسول کی یہ بات سن کے وہ مطمئن ہو کے چلے گئے۔ اب یہاں پر یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سردیوں کا موسم آتا نا تو وہ کہتے موسم بہار آ گئی۔ کیا آ گئی ہے؟ موسم بہار۔ اب ہم نے یہ سردیوں کا موسم گزارا ہے 1.5-2 ماہ کا۔ اگر ہم جیسا بھی کوئی ہوتا نا، ان کے دوست صحابہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کو کیا ہو گیا کہ سردی میں شدت ہے، نہ کوئی کھانے کو مناسب ہوتا ہے، نہ کوئی گرم کرنے کے لیے۔ آج کے دور جیسے وہ دور تو نہیں تھا کہ الیکٹرک اور گیس کے ہیٹر موجود ہیں، موٹی موٹی رضائیاں تلائیاں موجود ہیں، اسپیشل جیکٹیں موجود ہیں، انر گارمنٹس موجود ہیں، اتنی سہولتیں تو نہیں تھیں۔ وہ کہتے تھے عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، سردیاں آتی ہیں تو کہتا ہے جی کہ موسم بہار آ گیا، بہار۔ پوچھا کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ موسم بہار میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سردیوں کا موسم اللہ کی رضا اور قربت کا مہینہ، یہ اللہ کی رضا اور قربت کا موسم ہے۔ دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان دن میں روزے رکھو، راتیں بڑی ہوتی ہیں، انسان نیند بھی پوری کر لیتا ہے اور تہجد بھی پڑھ لیتا ہے۔ گرمیوں میں بہانہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس، جی رات چھوٹی ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں کام کر کے، جب سونے کی باری آتی ہے تو 10-11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، جلدی سویا نہیں جاتا، اور اوپر سے فجر بھی جلدی ہوتی ہے، تہجد مشکل سے پڑھی جاتی ہے۔ سردیوں میں عشاء بھی 7-7:30 بجے ہو رہی ہے، فجر جا کر 6-6:30 تک چلی جاتی ہے۔ اتنی لمبی رات ہے کہ انسان اپنے معاملات کر کے سو بھی سکتا ہے، تہجد بھی پڑھ سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اسی لیے جب بھی سردیاں آتی تو وہ خوشی سے جھومتے ہوئے کہتے موسم بہار آ گیا، موسم بہار آ گیا۔ وہ ایمانی بہار کی باتیں کرتے تھے۔ اور رمضان کی تیاری کے حوالہ سے یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی قابل غور ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بندہ بھی قول زور اور عمل زور سے نہیں بچتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اس کا اللہ کے راستے میں بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ روزے میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، 4 چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ ہمیں 2 کا ہی پتہ ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، 2 چیزیں ہو گئی۔ لیکن اس کے علاوہ جو مرضی کرو، جو مرضی دیکھو، جو مرضی بولو، جو مرضی کام کرو، کوئی نہیں جی روزے کی برکتیں اللہ معاف کر دے گا۔ افطاری کا وقت اللہ بندوں کی گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو قول زور کیا ہے؟ ہر وہ بات جو اللہ کی نافرمانی والی ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرا، برا برا کہنا کسی کو، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، تلخ کلامی کرنا، سختی سے بولنا، عمل زور، ہر وہ برا عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، شرک، بدعت، زنا، شراب، جوا، ہر قسم کا برا عمل، فحاشی کی کسی عمل کو دیکھنا، اس کے بارے میں ٹو لگانا۔ یہ موبائلوں میں آج کل ٹرینڈ بن گیا نا، کوئی فحش، کوئی معیوب، کسی کا کوئی ویڈیو آ جائے، کوئی آرٹیکل آ جائے، تصویر آ جائے، لوگ شیئر کرتے ہیں دوستوں کو۔ اتنی برائی اس نے نہیں پھیلائی جتنی ہم لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز سے منع کیا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، ہر بری بات۔ ہم نے یہی سمجھا کہ روزے میں بس جھوٹ نہیں بولنا، روزہ خراب ہو جائے گا، چغلی بھی نہیں کرنی، کسی کی برائی بھی نہیں کرنی، کسی کی حتک امیز گفتگو کر کے بے عزتی بھی نہیں کرنی۔ اگر تمہارا کوئی ملازم، تمہارا زیر سایہ، تمہارا بچہ، بھائی کوئی بری حرکت کرتا ہے
اس کو بھی برے لقب سے نہیں پکارنا۔ عام دنوں میں منع ہے، لیکن رمضان میں اس کی ممنوعیت بہت زیادہ ہے، اور یہ روزے کو بھی ضائع کرنے والی عبادت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو اس سے نہیں بچے گا نا، قول زور سے، عمل زور سے، اس کا صرف اللہ کی بارگاہ میں یہی لکھا جاتا ہے یہ اتنے ٹائم کے لیے بھوکا پیاسا رہا، بس کوئی روزہ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، آپ نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی کتنے زیادہ روزے دار ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں صرف روزے دار نہیں، روزے دار کے علاوہ بھوکے لکھے جاتے ہیں۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے، صرف یہ نہیں ہے کہ پورا دن قول زور عمل زور سے بچنا ہے، رات کو بھی کوئی غلط بات نہیں کرنا۔ یہ نہیں کرنا کہ تراویح کے لیے آئے ہیں تو تراویح میں مولوی صاحب لیٹ ہو گئے تو چغلیاں شروع کر دو، برائیاں بیان شروع کر دو۔ ان کے کوئی مسئلہ پڑ گیا، تراویح پہ کوئی 15-10 منٹ لیٹ ہو گئے، سارے نمازی نے گھیرا کر لیا جی، یہ آپ کو پتہ نہیں، ٹائم کی قدر نہیں ہے۔ اور خود ہمارا حال کیا ہے، یہ ابھی تقریباً 1:30 بجے، 1:15 بجے مسجد کا حال کیا تھا۔ اگر مسجد میں CCTV کیمرے لگے اتنا تو میں نے پھر آپ کو اس کی ریکارڈنگ دکھانی تھی۔ دنیا جان کے ہر کام کے لیے ہم جلدی آ جاتے ہیں، بچے کی شادی ہونا پتہ، اس میں بے حیائی نافرمانی والے کام ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرج ہال کے اندر ساری اللہ کی نافرمانی کی حدیں جو ہے پار کر رہے ہوتے ہیں، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بڑے بڑے دینداروں کے بچوں کے نکاح کے وقت وہ میوزک چل رہا ہوتا ہے جی 2 منٹ بند کر لو جی اب نکاح پڑھانا، نکاح پڑھ کے پھر، اور وہ جب مولوی صاحب نکاح پڑھانے جا رہے ہیں آگے سے ہماری بیٹی بہن نے بھی کوئی پردے کا اہتمام نہیں کیا ہوتا، اس کا لباس بھی کوئی حیا دار نہیں ہوتا، وہ گھر والے کو، وہ حاجی صاحب کو، وہ مولوی صاحب کو، وہ نمازی صاحب کو، وہ شیخ صاحب کو، وہ بڑے معتبر ہیں جی، وہ فلاں جگہ کے صدر ہیں جی، بڑے عزت والے ہیں، وہ باعزت شخص کو وہ اپنی بے حیائی نظر نہیں آ رہی، ادھر ہم لوگ ٹائم سے پہنچے ہوتے ہیں، اور ادھر امام یا تراویح کی جماعت کرانے والے امام جو ہیں وہ 5-10 منٹ کبھی کبھار لیٹ ہو جائیں تو ہم لوگ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کئی ایسے قیام کرنے والے ہیں کہ جن کا قیام صرف یہی لکھا جائے گا کہ وہ رات کو جاگے تھے، بس انہوں نے رات جو ہے نا سو کے نہیں جاگ کے گزاری۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احتیاطیں بیان کی ہیں۔ رمضان سے پہلے اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے ہر قسم کی بری بات، برے قول سے بچنا ہے، برے عمل سے بچنا ہے۔ اگر تو روزہ بچانا ہے، اگر روزہ نہیں بچانا فبیہا، جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے کرتے رہو، اعمال کا اجر اللہ نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا، اللہ کے نبی نے نہیں دینا۔ اللہ کے نبی کا کام تھا اللہ کے دین کو سمجھانا، اللہ کے فرمان کو ہم تک پہنچانا اور ان کی اہمیت کو سمجھانا۔ آگے ہماری اللہ کی توفیق سے ذمہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو باحوالہ بیان کر دی جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالۃ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अदा-अद-दीन, अल्लाहुम्मा नस्र मन नस्र दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। ए अल्लाह जितने मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। ए अल्लाह बीमारों को शिफाए कामला अजर अता फरमा। ए अल्लाह जो भी मुसलमान अस्पतालों में घरों में बीमार हैं, ए अल्लाह हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बीमारी मुब्तला मुसलमानों को शिफाए कामला अजर अता फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन में, पाकिस्तान में, कश्मीर में जहाँ पर भी मुसलमानों पर मज़लूमों पर जुल्म हो रहा है, ए बारी ताला तेरी बारगाह में दुआ है अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह ज़ालिमों को हदायत अता फरमा। अगर आपने उनके नसीब में हदायत नहीं लिखी, अल्लाह उन ज़ालिमों को निशान इबरत बना। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो इसके साथ मुखलस है उनकी मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो इसके साथ मुखलस नहीं है, वो कोई भी शख्स है, वो दीनी है, दुनियावी है, किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह अगर वो दीन के साथ और इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं है, अल्लाह उसको तो हमारी तरफ से काफ़ी हो जा। ए अल्लाह जो हमारे अज़ीज़ मुसलमान ईमान की हालत से इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह सब की कामिल बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमको भी मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनको औलाद दी है उन्हें नेक साले बना और उनकी औलादों को भी नेक साले और फरमा बरदार बना। ए अल्लाह हम सब का, हमारे पिछलों का, हमारे आने वालों का, अल्लाह सब का आसान हिसाब फरमाना। मस्जिद हाजा में एक प्रोग्राम का इनेकाद है 14 तारीख को 15 को जज़ाकल्लाह 15 फरवरी बरोज़ इतवार बाद अज़ नमाज इशा मौलाना मोहम्मद इसहाक उकाड़वी बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, बड़े इल्मी शख्सियत हैं, अपनी शिरकत को यकीनी बनाइए। इशा के बाद प्रोग्राम है, वैसे भी फरागत होती है इतवार वाले दिन और इतना लंबा भी प्रोग्राम नहीं होगा, तो इसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। और आज का ये आपके करीब ही ये पेरिस रोड में गली नंबर 3 जो है उसके अंदर जामिया मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस पूरा नगर गली नंबर 3 में मुमताज़ आलिम दीन साबका प्रोफेसर व इंचार्ज पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इस्लामियात प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उधर भी शिरकत करें। बड़ा इल्मी उनका सेशन होता है, बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं और अक्सर व बेशतर तकरीबन हर दफ़ा हर मजलिस में कोई ना कोई नई बात दीन की सीखने को मिलती है। इन दीनी मजलिसों में शिरकत करें ताकि रमज़ान से पहले पहले जितना हम अपने दीन को समझें और रमज़ान में भी ढूंढे जहाँ पर कोई कुरान और सुन्नत की महफ़िल है वहाँ पर पहुँचे। ये दीन सीखने सिखाने का काम रुकना नहीं चाहिए। तो इन 2 मजलिसों को भी लाजमी वक़्त निकालें, एक आज है और एक परसों है। परसों तो हमारी मस्जिद में ही है, आपके लिए आसानी है, इशा की नमाज़ पढ़ें। आने वाले मेहमान की भी इज़्ज़त होती है जब नमाजी पूरे होते हैं, नमाज के वक़्त आते हैं। और आज ये आपके करीब भी अगर रात का खाना खाकर जल्दी खाकर आप वाक़ पे भी निकले तो बाजमात नमाज उधर अदा कर सकते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलाम।